پھر فرمایا والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں من النساء، عورتوں میں سے، مراد بوڑھی عورتیں ہیں، اللاتی، وہ جو لا یرجون، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی۔ اب یہاں ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی یا نکاح کے قابل نہیں رہی، جن سے مرد اٹریکٹ نہ ہوتے ہوں، انتہائی بڑھاپا، ٹھیک ہے، جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، بچہ پیدا کرنے کی قابل نہ ہو، ان کی جنسی خواہش مر چکی ہو، اور بیٹھ رہنے والیوں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ عورتیں جو ویل چیئر پر ہوں، ان کا آنا جانا بند ہو گیا ہو، ان کی موومنٹ کم ہو گئی ہو، جو ازدواجی زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں، سن یاس کو پہنچ چکی ہوں، یعنی نا امیدی کے سالوں کو پہنچ چکی ہوں۔ سن یاس کہتے ہیں عورت کی زندگی کا وہ موڑ جہاں اس کے پیریڈز یعنی حیض دائمی طور پر بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عورت بچہ جنم نہیں دے سکتی، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اٹریکٹیو نہیں رہی، بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ دیکھیے آپ نے ایسی بوڑھی عورتیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ فلیسا، تو نہیں ہے، علیہن، ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، یہ کہ وہ رکھ دیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، یہ گھر کے کپڑے مراد نہیں ہے، اپنے حجاب کے کپڑے، ٹھیک ہے، مراد جسم کا لباس نہیں ہے، مراد حجاب ہے۔ اور حجاب کب کیا جاتا ہے؟ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو سطر اور حجاب کا فرق بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں سطر کے احکامات تو لاگو ہوں گے، حجاب کی رخصت دی جا رہی، ایسی عورتوں کو حجاب نہ کرنے کی رخصت ہے جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آیت پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہا اس کی تفسیر میں تو حکم عام ہے، پھر بڑی عمر کی بوڑھی عورتوں کے حق میں اسے منسوخ کر کے انہیں اس حکم سے مستثنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور جو حجاب کے سارے تقاضے وہ پورے کرنے ہیں، لیکن اس حجاب سے بوڑھی عورتوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ، لیکن اس حجاب اتارنے کو مشروط کیا گیا ہے اس ٹیکسٹ سے جو آگے آ رہا ہے، غیر متبرجات، نہ نمائش کرنے والیاں، بزینت، زینت کی، اس کنڈیشن کے ساتھ حجاب نہ کرنے کی رخصت ہے، کیونکہ کچھ بوڑھی عورتیں بھی زینت اختیار کرتی ہیں، اگر وہ زینت اختیار کرتی ہیں تو پھر ان کو حجاب کرنا ہوگا، تو ایسی عورتوں پر سے حجاب کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو رخصت دی گئی ہے، لیکن ساتھ شرط بھی ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی۔ اور اگر گھر کے اندر بوڑھی عورت کا سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، گھر میں بھی بعض دفعہ دادی نانی ہوتی ہیں، کافی ایجڈ ہو گئی ہوتی ہیں، تو وہ دوپٹہ نہیں لیتی ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ زینت کو اختیار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے، جوان ہو بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، ہر عمر میں ہر وقت میں عورت زینت اختیار کر سکتی ہے۔ جب زینت اختیار کرے گی تو پھر اس کو چھپانا ضروری ہے، کن کے سامنے؟ نامحرموں کے سامنے، اور یہ ساری ڈیٹیلز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اپنی حیا کو وہ باقی رکھیں گی، نامحرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، ساری میں نے آپ کو ڈیٹیلز حجاب کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ اپنا حجاب ہٹا سکتی ہیں، یعنی گھر سے باہر بھی صرف اور صرف گھر کے دوپٹے میں جا سکتی ہیں، گھر میں جو ان کا دوپٹہ ہے نا اس کے ساتھ گھر کے باہر بھی جا سکتی ہیں، وہ بڑی والی چادر، وہ عبایا، اسکارف، حجاب، نقاب لگانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی بوڑھی عورتیں زینت اختیار کریں گی تو حجاب کرنا ہے، اگر وہ اپنی زینت کو برقرار رکھیں گی تو وہ تخفیف پردہ کے حکم سے مستثنا ہے، پھر ان کو حجاب کرنا ہے۔
اور یہاں پر جو یہ ٹیکسٹ ہے نا ان یضعن ثیابہن، یہاں آپ لکھ لیں اپنے پاس اس فقہ کو کہ ان سے حجاب کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں لیکن سطر کی پابندیاں بدستور بحال رہتی ہیں. اس چیز کو مس مت کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سطر کی پابندیاں بدستور بحال رہیں گی. ہاں حجاب کی رخصت ان کو مل جاتی ہے، اور وہ بھی کنڈیشن بیسڈ ہے کہ وہ زینت کو ظاہر نہیں کریں گی. سطر وہ ہوتا ہے جو آپ گھر میں مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو سطر پلس حجاب دونوں آپ کو مینٹین کرنا ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، خیر لہن، بہتر ہے ان کے لیے. یستعففن کا جو لفظ ہے عین فا سے ہے، ناجائز کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ اس لفظ کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھنا ہی بہتر ہے، یعنی وہ حجاب کرتی رہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بوڑھی عورتیں بھی اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں، بہتر ہے کہ حجاب کرتی رہیں. یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے سارے بوڑھے یا متقی لوگ تو نہیں ہیں، اور شیطان تو ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے، کیا خبر کس وقت وہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے. اور یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں بہت بہتر ہے ان کے لیے. اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ حجاب کرتی رہیں بہت بہتر ہے ان کے لیے تو بالکل ٹھیک بات ہے. واللہ السمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا ذکر ہے جس میں اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں اور تبصروں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جب کوئی بوڑھی عورت اپنی جوانی میں حجاب کرتی ہوتی ہے اور بڑھاپے میں حجاب اتار دیتی ہے تو لوگ اس پر تبصرے کرتے ہیں. تو بہتر ہے ان تبصروں سے بچا جائے. اور ویسے بھی جو عورت عمر بھر حجاب کرتی رہے، بڑھاپے میں اس کے لیے حجاب کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ وہ حجاب کرتی رہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، لیکن اس نے اس رخصت کو نہیں لیا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ حجاب میں زیادہ محفوظ ہے. بعض دفعہ کچھ بوڑھی خواتین بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لوگ ان کی اس وقت کی خوبصورتی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جوانی میں کتنی خوبصورت ہوں گی. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر تو اچھا ہے نا کہ بوڑھی عورتیں بھی حجاب میں رہیں. اور اگر کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو بہت تحری کے ساتھ ان کو زینت چھوڑنی ہوگی. کسی قسم کا میک اپ چہرے پر نہیں ہونا چاہیے، جولری بھی نہیں دکھنی چاہیے، ہاتھوں میں کنگن ہے نہیں دکھنے چاہیے، کنگن اتار کر جائیں. پھر ایسا کون کرتا ہے؟ بہت ہی کم کوئی عورت ایسا کرتی ہو کہ بڑھاپے میں وہ ان تمام زینتوں کو ترک کر چکی ہو تو اور بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ بوڑھی خواتین بوڑھے مردوں کو تو اٹریکٹ کر سکتی ہیں نا. بہتر ہے اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا اور نہ علی الاعرج لنگڑے پر حرج کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ مریض پر حرج کوئی حرج، ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں پر یعنی کوئی حرج، ان تأکلوا یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے. اور اپنے گھروں سے کھاؤ سے مراد اپنی اولاد کے گھر ہیں، اپنی بیوی کا گھر ہے. او بیوت آبائکم یا گھروں سے اپنے باپوں کے یا باپ دادا کے، باپ دادا نانا سب کے گھر سے کھا سکتے ہیں. او بیوت امہاتکم یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، ماں کا گھر، پھر ماں کی ماں کا گھر یعنی نانی کا گھر، پھر اسی طرح سے باپ کا گھر، باپ کے باپ کا گھر یعنی دادا کا گھر، دادا دادی کا گھر. او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم یا گھروں سے اپنے باپوں کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے. اپنے پیرنٹس کے گھر سے بھی ہم کھا سکتے ہیں، نانی نانا دادا دادی سب کے گھروں سے کھا سکتے ہیں. او بیوت اخوانکم
یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یعنی کھا سکتے ہو، او ما ملکتم یا جو مالک ہوئے تم، مفاتیحہ اس کی کنجیوں کے، یعنی جس کے گھروں کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں، اتنا بھروسہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی چابی دے دی، وہاں سے بھی کھا سکتے ہو، وضاحت کروں گی انشاءاللہ تعالی میں، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھروں سے، ان کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اس آیت میں آپ دیکھیے تو پہل ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے کے آداب اور احکام بیان ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ آیت کا ابتدائی حصہ معذور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ کیوں معذور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات دیکھیں کس طرح سے شروع ہوئی ہے، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج کہ وہ لوگوں کے گھروں سے کھائیں۔ اب کیوں ایسی بات ہوئی؟ 3 وجوہات کے بیسس پر یہ ٹیکسٹ قرآن پاک کا اترا ہے۔ پہلی وجہ، جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام اپنے معذور رشتہ داروں یا دوستوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے، لیکن یہ معذور اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن کی گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہے ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے، صحابہ کرام کہاں جاتے تھے؟ جہاد میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، پیچھے جو اپنے معذور رشتہ دار ہوتے تھے یا دوست احباب ہوتے تھے ان کو وہ کیز ہینڈ اوور کر دیتے تھے، اور ساتھ میں کیا کہتے تھے کہ آپ کو اجازت ہے، گھر میں سے کوئی چیز چاہیے ہو تو لے لیجیے گا، کھانا پینا ہو تو کھا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ تندرست صحابہ معذور رشتہ دار صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ صحت مند ہیں تو زیادہ کھا جائیں گے، تو اس طرح سے وہ ان معذور رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کو ظلم سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم سے کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو معذور صحابہ تھے وہ اپنے صحت مند رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کھانا اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں، کیونکہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے کھانا بھی گر جاتا ہے، منہ سے کھانا نکل جاتا ہے، صحیح سے وہ کھا نہیں سکتے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم اپنے صحت مند رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھائیں، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے تو یہ اچھا محسوس نہیں کریں گے، ان کو کراہت فیل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسری وجہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو صحت مند صحابہ کرام تھے وہ کن کے ساتھ کھانے میں آر محسوس کرتے تھے؟ جو ان کے معذور رشتہ دار ہوتے تھے یا دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم صحت مند ہیں، ہم تو فوراً سے کھا لیں گے، ہم زیادہ کھا لیں گے، وہ معذور ہیں وہ کم کھائیں گے، اس طرح تو ہم ظلم کر جائیں گے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو معذور صحابہ کرام تھے وہ کیا سوچتے تھے کہ ہم اپنے صحت مند رشتہ داروں کے ساتھ نہ کھائیں، کیونکہ ہم جیسے تیسے کھائیں گے اپنی معذوری کی وجہ سے تو ان کو کراہت محسوس ہوگی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ جو خود نہیں کما سکتے، یعنی معاشرے کے کمزور لوگ جن میں ہینڈی کیپ آتے ہیں، جو خود نہیں کما سکتے وہ ہر گھر سے کھا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اسلام ایک کیسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جو بھی معاشرے کا کمزور ترین شخص ہے وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے، وہ لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر گھر سے کھا سکتا ہے، اور انہیں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کنہیں؟ ان معذوروں کو۔ اور کن کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے ان کو کھلانے میں؟ جو کھلا رہے ہیں ان کو بھی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے،
یعنی معاشرے کے لوگوں پر چونکہ ان کا حق ہے اس لیے ایسے لوگوں کو اچھے سے کھلانا پلانا چاہیے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ خود سے نہیں کما سکتے. آج کل تو جو صحت مند ہیں ان کو جابز مل جائیں تو بڑی بات ہے. جو ہینڈی کیپ قسم کے لوگ ہیں ان کو کہاں جابز ملتی ہیں؟ تو پھر ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ جو خود کماتے ہیں ان کی ہے. اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ معذور لوگ اگر جہاد میں شریک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ایک فہم جس سے پتہ چلتا ہے بہت امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جہاد میں نہیں جاتے. اب صحابہ کرام جہاد میں جا رہے ہیں, کیس کن کو دے کر جا رہے ہیں؟ انہی کو دے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کھا پی سکتے ہیں ان کے گھروں سے, کیونکہ اب وہ تو موجود نہیں ہے نا, صحابہ کرام تو موجود نہیں ہیں. وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ تو جہاد پہ گئے ہوئے ہیں. ان کی ایبسنس میں معذور رشتہ دار ان کے یا ان کے دوست ان کے گھر میں جا کر کھا پی سکتے ہیں, ورنہ جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں آئیں گے یہ تو کھانے پینے سے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ بعض معذور لوگوں کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں لے جاتے تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جو بھی معاشرے کی کمزور لوگ تھے نا, معذور قسم کے لوگ تھے, صحابہ کرام کیا کرتے تھے, جب کسی رشتہ دار کے گھر جائیں نا کھانا کھانے تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے, ان دوستوں کو بھی لے جاتے تھے, اور اگر ان کے اپنے کلوز ریلیٹیوز ہوتے تھے ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے, اور وہاں انہیں کھلاتے پلاتے تھے. تو کھانے والوں اور کھلانے والوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ کیا یہ صحیح ہے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں, کسی لنگڑے پر کوئی حرج نہیں, کسی مریض پر کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے گھروں سے کھائیں. وہ بہت کمفرٹیبلی تمہارے گھروں میں آ کر کھا سکتے ہیں اور تمہیں بہت کمفرٹیبلی ان کو کھانا کھلانا ہے. پھر یہ کہ تم اپنے گھروں میں بھی کھا سکتے ہو, اور اپنے گھروں میں کھا سکتے ہو سے کیا مراد ہے؟ بیوتکم سے میں نے آپ کو کیا بتایا, کس کے گھر ہے؟ اولاد کا گھر ہے. اب آپ بتائیے, ماں باپ اولاد کے گھر جا کے پرمیشن لیں گے کہ بیٹا کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. کیونکہ ایک کیس آیا تھا, باپ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے خرچہ پانی نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹے کو بلا کر کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, وہ کیوں پوچھے تم سے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بیوی کا گھر بھی, اب ہسبینڈ جو ہے وہ گھر میں آ کے پوچھیں گے تھوڑی کہ میں یہ کھا سکتا ہوں؟ بھئی آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کھائیں گے. پھر یہ کہ جو بھی ریلیٹیوز ہیں یہاں بتائے گئے ہیں کہ ان گھروں میں بھی آپ کمفرٹیبلی جا کے کھا پی سکتے ہیں. ایکچولی جب ہم یہ حجاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھتے ہیں نا, تو کیا کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سوشل ہونے کو منع کرتا ہے. آپ مل جل نہیں سکتے, آپ رشتہ داروں کے گھر کھا پی نہیں سکتے, آپ دعوت نہیں کر سکتے کسی کی, آپ کسی کی دعوت میں جا نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی اس میں گھروں میں جانے پر پابندی عائد کی گئی اور باقاعدہ پرمیشنز کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, اور پوری ڈیٹیلز جو ہم نے وہاں پڑھی. تو فیلنگز آتی ہیں کہ اسلام سوشل لائف کو یعنی معاشرتی زندگی کو گزارنے سے منع کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے اگر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض احتیاطی پابندیوں کو عائد کرنے سے کہیں تم اپنے تعلقات کو ختم کرنا بیٹھنا, کہیں تم اپنی خالہ کے گھر جانا ہی نہ چھوڑ دینا, اپنی پھپھو کے گھر جانا ہی نہیں چھوڑ دینا. اس میں ہوگا یہ کہ پردے کے حکم کی وجہ سے جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں اس کو مینٹین رکھنا. پردے کے حکم کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے کٹ تھوڑی نہ جانا ہے, کیونکہ عموماً اس طرح کی آیات پڑھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب کہیں نہیں جانا چاہیے, اتنا حجاب کون کرے گا, اتنا دھیان کون رکھے گا. تو آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے اور آپ کو سوشل بھی ہونا ہے. اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے دعوت کرنی بھی ہے اور دعوت میں جانا بھی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں. ٹھیک, اس آیت سے آپ کو یہ اجازت نہیں مل رہی
کہ آپ مکس گیدرنگ کریں، یہ اجازت نہیں مل رہی. یا اپنے ریلیٹیوز کے اور اپنے بچوں کو جو آپس میں نامحرم ہیں ان کو ساتھ کھانے پینے کی، گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیں کہ بھئی پھر رشتے کیسے نبھیں گے. ایسا نہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ہو سکتے ہیں لیکن حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. معاشرے میں نا دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے. ایک ہوتے ہیں رشتہ دار اور ایک ہوتے ہیں غیر. ٹھیک ہے، رشتہ دار محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں. جو غیر ہیں وہ تو ہے ہی نامحرم. ٹھیک ہے، لیکن رشتہ دار بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ رشتہ دار ہیں جو ہمارے محرم ہیں، ایک وہ جو نامحرم ہیں. جو رشتہ دار محرم ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی زینت کا اظہار کریں، لیکن سب سے زیادہ زینت شوہر کے سامنے ہوگی. پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ آپ کو خیال کرنا ہے والد کے سامنے زینت اختیار کرنے کے اعتبار سے، بھائی، ماموں، چچا، ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو رشتہ دار نامحرم ہیں اور بسا اوقات تو وہ گھر میں بھی رہتے ہیں، جیسے کہ دیور ہیں، کازن ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ تعلق میں احتیاط لازم ہے. اور یہ بھی کیسے مینٹین کرنا ہے میں آپ کو واضح کر چکی ہوں. آپ ان سے صرف کام کی بات کریں گے، اور اگر کام کی بات بھی کسی کے تھرو ہو سکتی ہے، کسی کے ذریعے ہو سکتی ہے تو کریں. بہت کم کوشش کریں کہ ڈائریکٹ بات کرنے کی ضرورت پڑے، اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو سیدھی اسٹریٹ بات صرف کام کی ہونی چاہیے. کام کی بات ختم، بات چیت ختم. لہجہ بھی لچک والا نہیں ہونا چاہیے. بڑی سی چادر آپ کا مقدر ہے اگر آپ کے گھر میں نامحرم رشتہ دار بھی ہیں تو. زینت کا آپ اظہار بالکل بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ملاقات میں احتیاط ہوگی، یعنی اگر آپ مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو غیر نامحرم ہیں، انجان لوگ بالکل، اور وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلمس بھی ہو سکتے ہیں، یا جن کے گھروں کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پڑوس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں پردے کی وہ تمام پابندیاں لاگو ہوں گی جو کہ نامحرم کے سامنے ہیں. 100% نامحرم، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے نامحرم ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو جو نامحرم غیر ہو، اور احتیاط، اور زیادہ احتیاط. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں ستر اور حجاب کے احکام کو کینسل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں قریبی رشتہ دار مل سکتے ہیں، لیکن جو احکامات محرم اور نامحرم کے حوالے سے پہلے دیے جا چکے ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر بہت سارے گھر بتائے گئے، او بیوتی آبائکم او بیوتی امہاتکم او بیوتی اخوانکم او بیوتی اخواتکم او بیوتی اعمامکم. اچھا، بیوت کا لفظ ہے، آپ دیکھیں، کیونکہ بہت سارے گھر ہو سکتے ہیں. او بیوتی عماتکم او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم. بہت سارے قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے. اس مقام پر بھی 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے کہ ان کے گھروں میں آپ بغیر اجازت اور بے تکلف کھانا کھا سکتے ہو. بے تکلف ہو کر کھا سکتے ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کر چلے گئے. صحیح، یہ آپ کئی باتیں مکس نہیں کر دیجیے گا. جو فقہ آپ کو اس سے پہلے میں سمجھا چکی ہوں وہ بدستور رہے گی. یعنی آپ ان کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں تو چونکہ آپ کی پھپھو کا گھر ہے، آپ کمفرٹیبل رہیے، کیونکہ آپ کا خونی رشتہ ہے ان سے، آپ کمفرٹیبل رہیے. لیکن جو پابندیاں، جو حدود اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہیں اس کو مینٹین رکھنا ہے.